السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان آج 8 مارچ ہے. عورتوں نے اپنا ایک آزادی کا دن منایا ہے اور ان کے سلوگنز کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں باپ سے, بھائی سے, بیٹے سے اور شوہر سے آزادی چاہیے. اس آزادی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کو تو آزادی مل تو گئی ہے, وہ آزاد ہیں, تو وہ اس جگہ تک پہنچ گئی ہیں کہ غیرت مند باپ یا ایک مسلم معاشرے کی عورت تو اس طرح بازار میں نہیں نکلے گی. تو انہیں تو پہلے ہی آزادی مل گئی ہے. یہ چاہتی ہیں کہ وہ سوسائٹی, اسلامک سوسائٹی جو ہماری کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے, یہ تو اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں. تو یہ تو وہ عورت والی کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتی. عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. مجھے بتائیں اس میں سے کون سی چھپی ہوئی ہے؟ کپڑے ان کے آپ دیکھیں, پھر ان کے آپ سلوگنز دیکھیں. حیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں. بھئی عورت کا دوسرا نام ہی حیا, جس میں اندر حیا ہو, وہ تو پہلے ہی ختم ہو گیا. پھر پردہ ان میں کوئی نہیں. چلے ہم اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی پردہ نہیں کرنا, آپ کی مرضی ہے, پردہ آپ کے اوپر آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا. لیکن جو سلوگنز آپ لے کے نکل کے سامنے آئی ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کس کی ریپرزنٹیٹیو ہیں؟ آپ مسلم معاشرے کی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں. لیکن وہ تو کہتی ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور دنیا میں پاکستان کا یہ وہ چہرہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آخر یہ عورتیں ہیں کون پھر؟ یہ کوئی پاکستان کا چہرہ بدنام کرنے کی سازش تو نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یورپ نے, مغرب نے اپنا معاشی نظام جس طریقے سے برباد کر لیا ہے نا, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے کسی بہتر چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ جلتے ہیں. آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اسے تباہ کر دوں, کسی طریقے سے ختم کر دوں. ایک کم ظرف کی یہ نشانی ہے. تو اس معاشرے نے کیا کیا ہے؟ اس معاشرے نے یہ کمپینز چلائی. سب سے پہلے قاہرہ کے اندر جا کے انہوں نے یہ جو ہے, یہ میرے پاس باقاعدہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے, آپ نیٹ پہ جائیں گے تو 2000 وومن کے نام سے انہوں نے, ایکویلٹی جینڈر کے نام سے انہوں نے ایک وہ پبلش کیا جس کے 6 نکات تھے. اب آپ اس کے نقطے ذرا دیکھیں کون کون سے ہیں. پہلا اس کے اندر نقطہ کیا آتا ہے جی, کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے یہ کرائم نہیں ہوگی. یہ لوط علیہ السلام کی قوم والے جو کام یہ مسلمانوں سے کروانا چاہ رہے ہیں, یہ اس قوم میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں, کون سا اسلامی معاشرہ اس کو پرمیشن دے گا؟ یہ چاہتے ہیں جی ہومو سیکشولیٹی, آپ یہ نیٹ پہ نکال کے پڑھ سکتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو. ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ کوئی کرائم نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ بندہ بندے سے, عورت سے شادی کر سکتا ہے. بھئی مغرب میں تو یہ اب رائج ہو چکا ہے, وہاں پہ یہ لا پاس ہو گیا, انڈیا میں بھی کسی حد تک ہو گیا, وہاں پہ ہو رہا ہے. اور ہم کیسے اس چیز کو لا کر دیں؟ تو اس کا اسلام سے تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہ لوط کی قوم کے وہ گندے بچے ہیں, ان گندے بچوں کی یہ عورتیں ہیں جو یہاں پہ آ کے یہ 4-5 آپ کو جو نظر آ رہی ہیں, اسلامک سوسائٹی سے یا ہمارے معاشرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہتی ہیں کہ ہم 22.5 کروڑ عوام کی وہ ٹھیکیداری ہم نے لی ہوئی ہے اور ہم جو ہے وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, عورتوں کو جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ایون دین کہ یہ اس عورت معاش میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو. میں آپ کو پھر وہی بات بتا رہا ہوں کہ یہ کٹ پتلی ہیں. پیچھے ایجنڈا 6 نکاتی ایجنڈا جسے آج یہ بڑھا کے, جسے انہوں نے سٹارٹ میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جناب کہا جی عورت پس رہی ہے, عورت جو ہے وہ ڈومیسٹک لائف کے اندر اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. انہوں نے پہلے کیا کیا, انہوں نے وہ 4-5 کیسز اٹھا کے انہیں آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا. اب آپ نے کہا بھی یہ پوائنٹ تو بالکل ٹھیک ہے. اگلے سال انہوں نے کیا کیا, اس کور سے پیچھے نکلتے ہوئے, اس کور کو انہوں نے عیاں کرتے ہوئے آدھے پوسٹر انہوں نے, وہ فاحش جو ان کا مین ایجنڈا تھا, یہ چاہتے تھے کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ اس کی شادی الاؤ کر دی جائے, وہ کرائم کوئی نہیں ہے. تیسرا, پروسٹیٹیوٹ کو سیکس ورکر کہا جائے, یعنی ان کو رسپیکٹ دی جائے. جس طرح باہر کی انڈسٹریز میں پورنوگرافی کرنے والی ایکٹریسز کو ان کے باقاعدہ ایوارڈ شوز ہوتے ہیں, ان کے پروگرام ہو رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں یہاں پہ بھی یہ چیزیں ہوں. ان کو تو باقاعدہ ایک سٹار بنایا جاتا ہے. سٹار بن گئے نا, پورن سٹار بن جاتی ہیں. اس طریقے سے یہ چاہتی ہیں کہ اسلامک سوسائٹی کی عورت بھی ویسے ہی پورن سٹار بنے جو یہ آزادی دینا چاہ رہے ہیں. چوتھا پوائنٹ آپ لے لیں جی, یہ کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ جینڈر ایکویلٹی کے نام پہ ہمیں وراثت میں ایکول حصہ ملنا چاہیے. اللہ کے بندو, تم لوگوں کو تو ایک حصہ زیادہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ جناب اٹھ کے ان کا منہ پھاڑتی ہیں اسلام کے اوپر کہ وہ جی بچے کو جو ہے وہ باپ اس کا جو ہے وہ 2 حصے ہیں اور بچی کو 1 حصہ ہے. تو مجھے بتائیں, جب بچی شادی ہو کے اگلے گھر جاتی ہے تو شوہر کا حصہ کون لے رہا ہے اس سے؟ اس کی اولاد کا حصہ اس سے کون لے رہا ہے؟ یہ تو 3 جگہ سے حصہ لے رہی ہے عورت. اسلام نے تو عورت کے حصے کو مرد سے زیادہ رکھا ہے. یہ کیا دیکھتے ہیں, وہ جی باپ کی طرف سے اس کو 1 حصہ تو اس کو 2 حصے مل گئے ہیں. اس نے کسی کے گھر جانا, اس نے اپنے باپ کے گھر تھوڑی رہنا ہے. اس مرد سے بھی اس کو حصہ لے دیا, اگلے جانے والے مرد کے بھی وہ وراثت کا حصے دار ہے, آگے اس نے جو جننے ہیں بچے ان کی وراثت میں بھی حصے دار ہے. تو یہ تو ایکویلٹی کی بات کر رہی ہیں. اسلام نے تو ایکویلٹی سے بھی زیادہ رکھا ہوا ہے عورت کو. تو ان کا تو یہ نقطہ ہی غلط ہے. مسئلہ یہ کہ یہ پڑھے نہیں ہیں اسلام کو, ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے اسلام کا. وہ تو کہتی ہیں ہمیں اللہ بھی سن لے آزادی, رسول بھی سن لے آزادی, اللہ معاف کرے. پچھلے سال میں نے ویڈیو سنی, اللہ بھی سن لے, رسول بھی سن لے, مل کے رہے گی آزادی. او بھائی, تم لوگوں کو آزادی مل تو گئی ہے. تم لوگوں نے جو گندے کپڑے پہن کے, گندی شکلیں لے کے, میک اپ کر کے یہ 4-5 لوگوں نے اٹھانے تھے اور تم لوگ کھڑی ہوگی, اس سے زیادہ تمہیں اور آزادی کیا دیں؟
مجھے بتائیں اس مارچ میں ان کی پروڈکشن کون کر رہی تھی؟ کیا فیمیل سٹاف نہیں کھڑا تھا پولیس کا؟ تو اس کا مطلب ہے کیا انہیں زنجیریں ڈال کے پولیس والوں نے کھڑا کیا تھا ان عورتوں کو وہاں پہ؟ وہ اپنی ڈیوٹی دے نہیں رہی. آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, اب اس کی بیسک آپ سنیں, یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ عورت مارچ جو ہے, یہ جو وومن ڈے تھا, یہ سٹارٹ ہوا تھا کہ خواتین کام پہلے سے بھی کرتی تھیں, لیکن یورپ میں, پاکستان میں پھر نہیں, مسلم کنٹریز میں نہیں, ایک یہودیوں کے, ایک عیسائیوں کے ملک میں خواتین کام کر رہی ہیں فیکٹری میں, تو انہیں وہ پوری ڈیلی ویجز پہ اتنی سیلری اس سے ہاف ملتی تھی اتنی بندے کو ملتی تھی. مجھے بتائیں یہاں پہ کس مسلمان کا ذکر ہو رہا ہے, کس اسلامک سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے؟ ان کا ایجنڈا ہی بالکل مختلف تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری سیلری جو ہے وہ بندوں کے برابر دی جائے, اور کوئی غلط بھی نہیں ہے کہ ایک عورت سارا دن کام کرتی ہے, کم از کم اسے سیلری تو بندے کے برابر دے. تو یہ تو ہمارے علاقوں میں یا ہماری طرف تو یہ رواج ہی نہیں تھا. یہاں پہ آپ کو بڑی سیٹوں میں, موسٹلی مینیجنگ سیٹس پہ آپ کو ایچ آر میں یا مینیجنگ سیٹ پہ پرنسپل جو ہیں وہ آپ کو لیڈیز ملتی ہیں. جنرل جو عورت بنی ہے ایک, وہ ہماری جو ہے جن کے اوپر وہ ڈرامہ وغیرہ بھی بنا ہے, فلم بھی بنی ہے, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں ہماری سوسائٹی میں کب خواتین کو ہم نے جناب آدھی سیلری پہ رکھا ہے؟ کوئی ایک ایسا ہاسپٹل دکھا دیں جہاں پہ بندے کی سیلری 55 ہے اور عورت کی جناب 25 دکھا دی گئی ہے. عجیب ڈرامہ لگایا ہوا ہے. آپ عورتوں نے 4-5 آپ اٹھ جاتی ہیں, امریکہ سے آپ کو چند پیسے ملتے ہیں, آپ کتے کی طرح بولنا شروع کر دیتی ہیں. اب آپ اس کے بعد دیکھیں, یہ کہتے ہیں جی ہمیں ایکویلٹی جینڈر میں ہو, یہ بھی بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے جناب. میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ اسلام میں جو ہے وہ اس سے زیادہ چاہیے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر شادی کے بعد خاتون کی پرمیشن نہیں ہے تو بندہ اس کے ساتھ اگر سیکس کر دیتا ہے تو یہ ریپ کنسیڈر ہوگا. او بھائی میں آپ سے سادہ سی بات پوچھتا ہوں, اگر تمہیں نہیں اس چیز میں انوالو ہونا, اگر تمہیں اس رشتے میں ازواجی زندگی میں نہیں آنا, تم شادی کیوں کر رہی ہو؟ اچھا جی ہمارے ماں باپ نے باندھ دیا, تو تمہاری ماں ایک عورت نہیں, اس کا مطلب ہے پہلے اس کو ایجوکیٹ کر لو تم کہ بھئی میں نے نہیں کرنا. اس کو کہو نا یہ بات کہ میں نے شادی نہیں کرنی, میں نے اپنی مرضی کا کوئی گندا باہر لونڈا پسند کر لیا, میں نے اس کے ساتھ بھاگنا ہے. اگر باپ نے کر دی ہے تو اس کا مطلب تم سگنیچر کر رہی ہو, یہ ایک ایگریمنٹ ہے. اگر آپ ایک ایگریمنٹ پہ سائن کرتے ہیں تو پھر اس کی شکوں پہ پورا اترنا ہی. تو وہ بات ہوگی کہ میں آپ سے کہوں مجھے ادھار دیں اور آپ میرے سے وہ لکھوا لیں, اور بعد میں کہوں جب میرا دل کرے گا میں ادھار واپس کروں گا. عجیب بدماشی کر رہی ہیں بھئی آپ, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بدماشی کر کے ہمارے پاس رہ لیں گی آپ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کا 6 نکاتی ایجنڈا, یہ شیطانی ایجنڈا ہے. انہوں نے اس کو کور کیا. انہوں نے سب سے پہلے قاہرہ میں 2000 میں کروائی اس کی کانفرنس, اس کے بعد انہوں نے بیجنگ میں کروائی. مسئلہ کیا تھا؟ ایشیا میں یہ مسئلے مسائل ہی نہیں تھے. اب ایشیا میں ہمارے ہاں عورت پریگننٹ ہوتی ہے, اس کو گھر بٹھایا جاتا ہے, اسپیشل پروٹوکول ملنا شروع ہو جاتا ہے, اسے ہم 9 مہینے اس کی کیئر کرتے ہیں, وہ بچہ پیدا کرتی ہے, بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کے وقرے لاڈ شروع ہو جاتے ہیں. پروٹوکول باقاعدہ دیا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ مغرب میں اور سب سے زیادہ مظلوم عورت مغرب کی ہے اس ٹائم. وہ بچہ بھی پیٹ میں لے کے جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہ جاب پہ جاتی ہے حمل کے ساتھ, وہ اپنے کام کرتی ہے, کام کرنے کے بعد اس بچے کو بھی پالتی ہے, اور سارا دن باہر بھی کام کرتی ہے, گھر بھی کام کرتی ہے. بندہ اپنی مرضی سے کسی عورت کے ساتھ مطلب وہاں پہ ریلیشن بنا دیتا ہے. اس کے بعد بندہ ان رسپانسبلٹیز کو ویسے نہیں اٹھاتا. ان کے ماں باپ جیسے وہ تھوڑے سے بزرگ ہوتے ہیں انہیں اولڈ چھوڑاتے ہیں. آپ ہماری سوسائٹی کو کیا ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں؟ کیا ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں؟ یہ آپ ان سے سادہ ویسے کویسچن کر لیں جا کے, ان سے دوسرے منہ بات نہیں ہوتی. یہ جو میرا جسم میری مرضی کا سلوگن لے کے جا رہی ہیں, ان کو تو پہلے ہی آزادی دے دی ہے. پولیس آپ کی پروڈکشن کر رہی ہے, بولنے آپ کو دیا جا رہا ہے, کیمرہ پہ اپنی مرضی سے آپ انٹرویو دے رہی ہیں, اور کون سی آزادی چاہیے بھی آپ کو؟